السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی جو 6 دن بعد بھی اب تک منظر عام پر نہیں آ سکے۔ آخر وہ کہاں گئے، گرفتار ہیں، کن کی تحویل میں ہیں یا وہ کن علاقے میں روح پوش ہیں؟ آج اس پر کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ فرق واضح ہو جائے کہ اس وقت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کہاں ہیں۔ ناظرین، میں چونکہ سعد حسین رضوی صاحب کا 3 مرتبہ انٹرویو کر چکا ہوں، ان سے کئی ملاقاتیں کر چکا ہوں اور TLP تحریک لبیک پاکستان کو کافی عرصے سے کوریج کر رہا ہوں، ان کی کافی زیادہ جلوسوں میں، دھرنوں میں، ان تمام چیزوں کی کوریج کر چکا ہوں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی اس وقت کہاں ہیں یا کہاں ہو سکتے ہیں۔ ان کے کچھ اہم رہنما ہیں جن سے ہمارا رابطہ بھی ہے، جن سے ہم بات چیت بھی کرتے ہیں، تو کافی کچھ آپ کے سامنے اب کلیئر کریں گے۔ پہلی بات تو جو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو کر چلے گئے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، کوئی اوتھینٹک نیوز نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ کبھی ان کو آزاد کشمیر میں ان کی لوکیشن ٹریس کی جا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ کہیں پر روح پوش ہیں، فرار ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ میں فیکٹس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، اگر علامہ سعد حسین رضوی نے بھاگنا ہوتا، انہوں نے فرار ہونا ہوتا یا انہوں نے اپنے کارکنان کو تنہا چھوڑنا ہوتا تو پہلے کئی مواقع ان کو ملے تھے، کیونکہ جب وہ لاہور سے نکلے ہیں تو ان کا ذاتی ارادہ بالکل بھی نہیں تھا اس تحریک کو چلانے کا، اس لانگ مارچ کو لے کر چلنے کا۔ لیکن حکومت کی جانب سے جب 8 کو ان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ میں فیض آباد سے لے کر اسلام آباد امریکن ایمبیسی تک جائیں گے، وہاں پر تقاریر کریں گے اور چیزوں کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ لیکن علامہ سعد حسین رضوی کا اس لانگ مارچ میں بالکل قطعی دل نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد تک پہنچے، اسی لیے راستے میں وہ کہیں بھی جا سکتے تھے۔ 24 گھنٹے انہوں نے قافلہ روکے رکھا مرید کے میں، وہاں پر وائنڈ اپ کر سکتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، اس جماعت میں سعد حسین رضوی ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مذہبی عالم دین کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر سعد حسین رضوی وہاں پر اس کو وائنڈ اپ کرتے، اگر وہ کہہ دیتے کہ لانگ مارچ ہم ملتوی کر رہے ہیں، اگر وہ اس دھرنے کو، اس لانگ مارچ کو ختم کر دیتے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ کارکنان میں سے ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوتا جو سعد رضوی کو غلط کہتا یا ان کی پارٹی چھوڑتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں اگر لانگ مارچ کی کال کر کے واپس لی جائے تو عوام کا لیڈر کے خلاف سخت رد عمل آتا ہے، لیکن یہ جماعت کے کارکنان ایک مذہبی وابستگی رکھتے ہیں علامہ سعد رضوی کے ساتھ، ان کے والد خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کارکنان اگر یہ کال واپس بھی لے لیتے پھر بھی سعد حسین رضوی کو غلط نہیں کرتے۔ ان کے تمام کارکنان میں ایک بات ذہن نشین کروائی گئی ہے، ان کے دلوں میں اور دماغوں میں ایک بات بٹھائی گئی ہے کہ مرکز سے جدائی موت ہے۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے کہ جو مرکز یہاں سے اگر ہم فیصلہ دیں گے آپ سب اس کو قابل قبول کریں گے، کیونکہ ہم جو ہے وہ کافی دور کی قیاس آرائی لگا کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ تربیت خادم حسین رضوی نے اپنے کارکنوں کی وہی کارکنان جو آپ سعد رضوی سے محبت کرتے ہیں تو وہ مذہبی اعتبار سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان کے کسی بھی فیصلے کو غلط نہیں کہیں گے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے کارکن سے لے کر بڑے سے بڑے کارکن تک چلے جائیں، ان پڑھ کارکن سے لے کر پڑھے لکھے کارکن سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ علامہ سعد رضوی جو بھی کام کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں۔ تو سعد رضوی کو ایک ایسا تو ڈر نہیں تھا کہ اگر وہ لانگ مارچ ختم کر دیتے یا وہ وائنڈ اپ کر دیتے یا وہاں سے کہیں اور فرار ہو جاتے تو ان کے کارکنان ان سے پیچھے ہٹ جاتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن سعد حسین رضوی کی ایک ذاتی وابستگی کارکنان کے ساتھ محبت تھی جو شاید وہاں پر وہ بیٹھے رہے اور فرار نہیں ہوئے۔ اور آخری حد تک آپ نے وہ لاسٹ ویڈیو ضرور ان کی ملاحظہ فرمائیں، ابھی سکرین پر بھی چلے گی، آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح اللہ رسول کے واسطے دے رہے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل گیا آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے وہ تب بھی جا سکتے تھے، اس سے قبل ان پر جو بوتلیں پھینکی گئیں اس پر بھی لکھا تھا آپ گرفتاری دیں، تو یہ گرفتاری دے کر وہاں سے جا سکتے تھے، لیکن وہ کارکنان کو انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا، تب بھی وہ فرار ہو سکتے تھے۔ ناظرین، دوسری بات، آج الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ تک کوئی نہ کوئی ویڈیو، کوئی نہ کوئی فوٹیج، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملتا۔ سعد حسین رضوی فرار ہوتے، ان کا نہ ملتا تو انس حسین رضوی کا تو مل جاتا، ان کا نہ ملتا تو باقی قیادت کا ضرور مل جاتا، تو آپ تک وہ کوئی نہ کوئی فوٹیج ضرور آتی کہ سعد رضوی یہاں پر روح پوش ہیں، یہاں سے گزرتے دیکھا گیا ہے۔ اگر وہ آزاد کشمیر گئے ہیں تو وہاں تک جاتے ہوئے آخر کہیں نہ ان کی کوئی ویڈیو کلپ بنتا، کوئی فوٹو بنتا، کچھ بھی بن سکتا تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو اسلام آباد سے فرار ہوئے تھے تو اگلے ہی دن ان کی ویڈیوز فوٹیجز واضح ہونا شروع ہوگی کہ وہ کہاں کہاں سے کن کن راستوں سے گئے، تو سعد حسین رضوی کی بھی واضح ہو جاتی۔ لیکن اب تک یہ بات کہنا کہ سعد حسین رضوی یا اعلیٰ قیادت
क्यादत रूपोश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि शायद ये हुकूमत की तहवील में हो और इनको जो गोलियां लगी हैं उनकी वहां पर इनको हॉस्पिटलाइज किया गया हो, वहां पर इसकी इनकी देखभाल हो रही हो, इनको बाकी जो रहनुमा है उनको हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार या नजरबंद किया हो गया हो ताकि मुल्की हालात बेहतर होंगे तो उनके साथ किसी किस्म का मुआहिदा, मुज़ाकरात या कुछ भी करके उनको अदालत के सामने पेश करके अदालती कार्रवाई की जाएगी। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है जो ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जो पहली फरार होने वाली पॉसिबिलिटी वो मैंने आपको फैक्ट्स के साथ बता दी कि वो पॉसिबल नहीं है।